السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه الإمام بخاری ومسلم في صحيحهما۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، جبیل دعویٰ سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے ہونے والے اس ماہانہ پروگرام میں آپ تمام حضرات کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو موضوع ہے ماہ شعبان، اس موضوع کا حق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہمیں ملیں، اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ موضوع ہے ماہ شعبان، کیونکہ ماہ شعبان داخل ہو چکا ہے، اور اس موضوع کے اندر 4 نکات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلا نکتہ یہ کہ اس ماہ کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یا اس مہینے کے اندر کچھ پیش آنے والے تاریخی واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دوسرا، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ کی سنت کیا ہے، وہ ہم بیان کریں گے۔ اور تیسری جو گفتگو ہوگی وہ یہ کہ اس مہینے میں مسلمانوں کا معمول کیا ہے، مسلمان اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، یہ گفتگو ہوگی۔ اور چوتھی جو گفتگو ہوگی، اس مہینے کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے، اس مہینے میں ہمارے لیے دروس کیا ہیں، پیغامات کیا ہیں۔ ان 4 نکات پر، 4 چیزوں پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ جہاں تک پہلے نکتے کی بات ہے کہ اس مہینے کے اندر جو پیش آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ واقعات ہیں، انہی میں سے ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ماہ شعبان، ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی۔ رمضان کے روزے مدینہ کے اندر فرض ہوئے، اور وہ اسی مہینے کے اندر ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں، جیسا کہ علماء نے، مورخین نے بیان کیا ہے۔ دوسرا تاریخی واقعہ جو اس مہینے کے اندر پیش آیا وہ یہ ہے کہ تحویل قبلہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا، ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچے تو 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پڑھائی۔
آپ کی تمنا اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے 16-17 مہینے کے بعد آپ کی تمنا پوری کی، اور شعبان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر اور دیگر مورخین اور اہل سیر نے کتابوں کے اندر بیان کیا۔ تیسرا جو واقعہ پیش آیا آپ کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق، جسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا۔ سن 5 ہجری کے اندر، ہجرت کے 5ویں سال غزوہ مریسی کا واقعہ پیش آیا۔ اسی غزوے کے اندر منافقین نے واپسی کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ گئے غزوے کے بعد، تو منافقین نے اسی جنگ کی مناسبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا، واقع افک، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ہے، سورۃ النور کے اندر، اور جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات سے متعلق کئی آیتیں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں سورہ نور کے اندر۔ تو یہ واقعہ غزوہ مریسی یا غزوہ بنی المصطلق کا اسی مہینے کے اندر ہجرت کے 5ویں سال شعبان کے مہینے میں واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کچھ اہم واقعات تھے جو اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں۔ اس موضوع کا جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ کی عادت کیا تھی۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ باپ مسلسل ہی روزہ رکھیں گے، روزہ توڑیں گے نہیں، اور جب روزہ توڑ دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ باپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا مہینہ نہیں پایا جس مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوں سوائے رمضان کے، یعنی رمضان کے مہینے ہی کا مکمل آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس رمضان کو چھوڑ کر کے کسی مہینے کا پورا روزہ آپ نہیں رکھتے تھے۔ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، اور میں نے شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کا پورا روزہ رکھتے تھے، رمضان کو روزہ فرض ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے، پورا روزہ رکھنا ہے پورے مہینے کا، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یعنی زیادہ تر اس مہینے کے دنوں میں آپ روزے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، یہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن پورے شعبان کا روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ زیادہ تر رکھتے تھے۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پورے رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایسی بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا غیر رمضان، رمضان کے علاوہ پورے مہینہ کا روزہ آپ نے نہیں رکھا۔ تو پورے مہینے کا روزہ رمضان کا روزہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان سے پہلے آتا ہے، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، لہذا لوگ اس مہینے میں غفلت برت جاتے ہیں، یعنی غفلت کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں؟ یہ آپ کا عمل تھا، آپ کی سنت کی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور رمضان کا مہینہ چونکہ روزوں کا مہینہ ہے اس لیے لوگ اس مہینے سے غفلت کر جاتے ہیں اور اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی سال میں جس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے۔
اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، ہر دن بھی پیش کیے جاتے ہیں، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں، اور سالانہ جو اعمال اللہ کے دربار پیش ہوتے ہیں وہ ماہ شعبان کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، سالانہ اعمال، لہذا میں چاہتا وحب ان یرفع عملی وانا صائم، میں پسند یہ کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ترغیب اور ترہیب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی حکمت، اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ غفلت برتتے ہیں، لہذا اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ اس مہینے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی جو 15 تاریخ ہے یا 15ویں رات ہے، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات کو بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، تو اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور مشاہد کے۔ مشرک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا اللہ پر ایمان ہو یا اللہ پر ایمان نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور مشاہد کہتے ہیں دل میں بغض اور عداوت رکھنے والا، دل میں بغض اور عداوت رکھنے والا جس کا سبب دنیاوی ہو، ایسے آدمی کو چھوڑ کر کے اور مشرک کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین باقی تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ لجمیع خلقہ کا مطلب یہ نہیں کہ تمام مخلوقات، مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہے، اس کے دلوں میں بغض اور عداوت اور کینہ اور کپٹ نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کو، اپنی عبادتوں کو شرک سے پاک رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ اس دن کی یا اس مہینے کی فضیلت ہے کہ مشرک اور کینہ پرور کے سوا اللہ رب العالمین باقی جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، شرک وغیرہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے دلوں کو کہ اعمال کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ شعبان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، 8واں مہینہ عربی کے لحاظ سے، یہ مہینہ روزوں کے رکھنے کا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی روزوں کی قضا اسی مہینے کے اندر کیا کرتی تھی، کیونکہ جو روزوں کی قضا رمضان کی، اس کی جو مہلت دی گئی شریعت میں وہ رمضان آنے سے پہلے تک ہے۔ انسان کو جلدی کرنا چاہیے روزوں کی قضا کرنے میں، لیکن شریعت نے جو مہلت دی ہے وہ شعبان تک۔ شعبان کا مہینہ آ جائے، روزوں کی قضا اگر مرد یا عورت پر باقی ہے، کسی عذر شرعی کی بنا پر، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا عورتوں کا مخصوص مسئلہ ہوتا ہے، حیض کا مسئلہ ہے یا نفاس کا مسئلہ ہے، لہٰذا ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو چاہیے کہ وہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے روزوں کی قضا کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی مہینے کے اندر روزوں کی قضا کیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے اور دیگر ازواج مطہرات سے آتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہلت کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے سے کے اندر اگر انسان اپنے روزوں کی قضا نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں انسان گنہگار ہوگا۔ شریعت نے یہاں تک مہلت دی، اس کے بعد مہلت نہیں ہے، ایسا انسان گنہگار ہوگا۔ لہذا جن لوگوں پر روزوں کی قضا ہے، شعبان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پھر روزوں کی قضا کر دیں، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا حیض اور نفاس کی وجہ سے یہ روزے رہ گئے تھے، ایسی صورت میں روزوں کی قضا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے۔ یہ اس مہینے کے تعلق سے آپ کا معمول تھا یا اس مہینے کی فضیلت جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔
رہا تیسرا نقطہ جو اس مہینے کا ہے یا اس موضوع کا کہ لوگ اس مہینے کے اندر ہمارے ملکوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، شب برات مناتے ہیں۔ شعبان کی 15 تاریخ کو یا 15ویں رات کا جو نام دے رکھا وہ شب برات، حالانکہ شب برات کا لفظ اس رات کے تعلق سے کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا ہے۔ برات یہ عربی لفظ ہے، برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری کے، لا تعلقی کے، تعلقات ختم کر لینے کو برات کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ برات، اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے، برات بھی اس کا نام ہے کیونکہ اس کا سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ برات ہے۔ براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اس میں مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو برات یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی بیزاری کے ہوتے ہیں، اور شب یہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی رات کے ہوتے ہیں۔ تو شب برات کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے شعبان کی 15ویں تاریخ یا 15ویں رات کے حوالے سے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یا قرآن کی کسی آیت میں اس رات کو شب برات نہیں کہا گیا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات قرار کہا ہے، اس کا نام شب برات ہمارے نبی نے نہیں لیا۔ شب برات کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ وہ شرعی نہیں ہے، وہ حدیث سے وجہ نہیں بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شب برات رافضی لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا ہے۔ جو رافضی ہیں، جو شیعہ ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کی تکفیر کرنے والے ہیں، تمام مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، وہ قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، وہ لوگ اس تاریخ کو شب برات کہتے ہیں۔ اور شب برات کہنے کی ان کی یہاں وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو 12واں امام ہے حسن عسکری، وہ 12واں امام ان کے عقیدے کے مطابق شعبان کی 14 تاریخ کو اس کی ولادت ہوئی، شعبان کی 14 تاریخ کو، اس لیے وہ 14 تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے جو 12ویں امام ہیں، جو اصلی قرآن ہے وہ قرآن لے کر کے وہ غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لہذا وہ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کا نام دیتے ہیں۔ اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، جو قرآن ہمارے پاس ہے، دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنے امام سے جو اصلی قرآن ہے، محفوظ قرآن ہے، ان کے عقیدے کے مطابق اس قرآن کو دنیا میں لے کر آنے کی درخواست کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اسے شب برات کہتے ہیں۔ اور باقاعدہ وہ لوگ خط بھی لکھتے ہیں جو دریا کے اندر، سمندر کے اندر ڈالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور آستھا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ خط ہمارے امام تک پہنچتا ہے، اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے دنیا کے اندر، اس قرآن سے ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، لہذا جو قرآن آپ کے پاس موجود ہے وہ قرآن لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائے۔ اس لیے ان کے یہاں مصحف فاطمہ ہے، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس قرآن کے اندر تحریف ہو گئی۔ یہ رافضیوں کا عقیدہ، رافضیوں نے اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس بات کو بیان کیا، کتابیں بھی لکھی ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے تحریف ہو گیا ہے، بدل دیا گیا ہے، اس کے اندر آیتیں حذف کر دی گئی ہیں، صورتیں حذف کر دی گئی ہیں۔ اصلی قرآن ان کے امام کے پاس محفوظ ہے، جو مصحف فاطمہ کے نام سے وہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ کسی رافضی سے پوچھیں گے تو انکار کر دے گا کہ اگر نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے تقیہ کا۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھپا لو، نہ لوگوں پر ظاہر کرو، اور ان کے سامنے ان کے عقیدے کے مطابق بات کرو۔ لوگ اسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، آپ کے سامنے کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے سر، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تقیہ کا دوسرا نام جھوٹ ہے، وہ اپنی بدعقیدگی کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ بتا دیں گے تو ظاہر بات ہے وہ کوئی مسلمان ان کا احترام نہیں کرے گا، مسلمان کہے گا بھئی یہ تو دشمن ہے، قرآن کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، جو قرآن کی تحریف کے بارے میں عقیدہ رکھے، جبکہ اللہ رب العالمین کا صاف فرمان ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے جہاں قرآن محفوظ کیا وہیں اللہ رب العالمین نے حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو قرآن بھی محفوظ ہے، پورا دین محفوظ ہے، نبی کی حدیثیں، نبی کی سنتیں محفوظ ہیں۔ تو اگر وہ کہے گا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے اور اس میں تعریف ہو گئی ہے، تو فوراً انسان کہے گا کہ بھئی تو مسلمان ہی نہیں ہے،
یہ تو جو قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھے، ایک آیت کی تبدیلی کا اور تحریف کا عقیدہ رکھے، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ اپنے عقیدے کو چھپاتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کی تکفیر کہتے ہیں، فوراً کہیں گے نہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اور ان کا تقیہ ہوگا۔ کن صحابہ کو ماننے کی بات کریں گے؟ وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، یا اس طریقے سے وہ صحابہ جو نبی کی وفات سے پہلے وفات پا گئے ان کو، باقی اور صحابہ کو نہیں مانتے، وہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، انہیں جہنمی کہتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو خلفائے راشدین، ان کے عقیدے ہیں یہ، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ لیکن جب کوئی سنی سے مراد وہ سنی ہمارے یہاں کے سنی نہیں، ٹناٹن سنی جو بدعتی ہیں، جو شرک کرتے ہیں، سنی سے مراد سنت پر عمل کرنے والا، ہم سنی ہیں، جو سنت پر عمل کرنے والا ہو اس کو سنی کہا جاتا ہے جی۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق، جھوٹ بول جائیں گے اور تقیہ کر لیں گے۔ تو تقیہ ان کا ایک ہتھیار ہے اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے، اپنی برے عقیدے اور منہج کو چھپانے کے لیے ان کا ایک باقاعدہ یہ عقیدہ ہے جس کا نام تقیہ ہے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر ساری باتیں درج ہوتی ہیں، ساری باتیں بیان کی ہوتی ہیں، وہ اپنے لوگوں بیان کریں گے لیکن آپ کے سامنے جھوٹ بول جائیں گے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ شب برات جو ہے اس کا تعلق رافضیوں سے اور شیعوں سے ہے، کہ وہ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس قرآن سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں، جو اصلی قرآن ہے، جو محفوظ قرآن ہے مصحف فاطمہ، اسے لے کر کے آپ دنیا کے اندر آ جائیے۔ یہ باقاعدہ یہ خط لکھتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اور اپنے خطوط کو، درخواستوں کو پانی کے اندر باقاعدہ وہ لوگ ڈالتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ خط ہمارے امام تک پہنچتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان پر الزام تراشی ہو۔ ہم سے ہمارے کچھ بھائیوں نے بیان کیا کہ جب وہ عراق کے اندر تھے تو انہوں نے باقاعدہ جا کر کے وہ غار بھی دیکھا ہے، سامرہ ایک جگہ کا نام ہے عراق کے اندر، وہاں پر وہ غار واقع ہے، اور اس غار کے اندر ان کے عقیدے کے مطابق ان کا امام چھپا ہوا ہے، اور وہاں باقاعدہ عبادتیں ہوتی ہیں، پہرے داری ہوتی ہے اس غار کے پاس۔ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آ کر کے ہم سے انہوں نے بیان کیا۔ جب میں نے اس عقیدے کو بیان کیا ایک جگہ کہ بھئی یہ ان کا عقیدہ، تو انہوں نے کہا کہ واقعی ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہم جب عراق کے اندر تھے، سامرہ ایک جگہ کا نام ہے عراق کے اندر، تو وہاں باقاعدہ ہم نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں پہرے داری ہوتی ہے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام اسی غار کے اندر چھپا ہوا ہے۔ بلکہ اس نے تو ان لوگوں نے یہاں تک کہا کہ باقاعدہ وہاں غار کے اندر سے فتوے بھی آتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ مہر لگتی ہے امام صاحب کی، 12ویں امام کی، اور یہ 12ویں امام کب ان کے وفات پائے ہیں یا کب گزرے ہیں یا غائب ہو گئے، وہ غائب کہتے ہیں لوگ، یہ نہیں کہتے ان کی وفات ہو گئی، یہ امام غائب کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، وہ اوجھل ہو گئے ہیں۔ کب؟ یہ 6 صدی ہجری کے اندر، اور ابھی 14ویں صدی چل رہی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام صاحب غائب ہو گئے، وہ اوجھل ہو گئے ہیں، وہ ابھی بھی غار کے اندر موجود ہیں اور باحیات ہیں۔ باقاعدہ وہاں سے لوگوں کے درمیان فتوے آتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ امام صاحب کی مہر بھی لگی رہتی ہے۔ تو یہ ان شیعوں اور رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ شب برات جو ہمارے یہاں مناتے ہیں لوگ، وہ دراصل رافضیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو شب برات اس لیے کہتے ہیں لوگ، وہ ہم سے نہیں کہیں گے کہ ہم قرآن سے بیزاری کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں، شب برات کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کہنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر بیان کیا گیا، نہ کسی صحیح حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آزادی کی جو راتیں ہیں وہ رمضان کی راتیں ہیں، ان راتوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جو دن ہے آزادی کا، وہ دن ہے عرفہ کا دن، جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ شعبان کی راتوں میں جہنم سے آزادی کے تعلق سے جو بھی حدیث اگر لوگوں کے اندر آتی ہوں گی، بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف اور موضوع اور منکر روایتیں۔ شعبان کے تعلق سے نبی کا جو عمل پیش کیا گیا وہ ثابت شدہ ہے،
اور شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کے تعلق سے جو حدیث پیش کی گئی کہ اللہ رب العالمین مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے، لیکن اس دور کے عظیم مجدد اور محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث قابل قبول اور قابل عمل ہے۔ اس میں جہنم سے آزادی کی بات نہیں ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا مشرک اور کینہ پرور کے سوا۔ جہنم سے آزادی کی راتیں رمضان کی راتیں ہیں، اور دن جہنم سے آزادی کا عرفہ کا دن ہے، جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ لہذا شب برات کہنے کی وجہ جہنم سے آزادی کی نہیں ہے، بلکہ شب برات کہنے کی وجہ حقیقت، اصلی جو حقیقت وجہ ہے، حقیقی وجہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس رات کو اس قرآن سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے مسلمانوں میں اس بدعت کو عام کرنے کے لیے انہوں نے قرآن کی آیتوں کی غلط تعویل کی، غلط معنی بیان کیا۔ سورہ دخان کی ایک آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بابرکت رات سے مراد یہی شب برات ہے یا شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، حالانکہ ان کا کہنا سراسر غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا، شعبان میں قرآن نہیں نازل ہوا ہے۔ نہ صرف قرآن بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جیسا کہ حدیث آتی واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کیا، نسائی کی حدیث، صحیح حدیث، کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں سب کے سب شعبان کے مہینے کے، رمضان کے مہینے میں۔ شعبان میں کوئی کتاب اللہ نے آسمان سے نہیں اتاری۔ لہذا جو اللہ نے بیان کیا یہاں پر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا، اس سے مراد کون سی بابرکت رات ہے؟ ظاہر بات ہے وہ رمضان کی رات مراد ہے، اور وہ شب قدر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کیا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو وہ رات بھی رمضان کے مہینے میں ہوگی جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو رات بھی رمضان میں، اور وہ شب قدر جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر سے بابرکت رات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، شب قدر میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، شب قدر کے تعلق سے اللہ نے باقاعدہ ایک سورۃ اتاری قرآن مجید کے اندر، اور اس دن جو شب قدر آتی ہے رات لوگ جاگتے ہیں، تو یہ جو بابرکت رات ہے وہ شب قدر مراد ہے وہاں پر۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا یہ ایک طریقہ ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کسی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کہیں مجمل بیان کرتا ہے، اور اس مجمل کی تفصیل قرآن کی دیگر آیت یا حدیث کے اندر کر دی جاتی ہے۔ لہذا لیلۃ مبارکہ جو اللہ نے فرمایا، یہ دخان کی جو آیت نمبر 2 ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ لہذا ان کا کہنا کہ ہاں شب برات مراد ہے، یہ بابرکت رات ہے، اور اس کے تعلق سے حدیثیں کرتے ہیں، حدیثیں لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ ساری حدیثیں بے بنیاد ہیں۔ یہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے، نہ کہ رمضان، یہ شعبان کی 15ویں رات۔ لوگ اس رات کیا کرتے ہیں؟ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، قبرستان میں جا کر کے اجتماعی زیارت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس رات اجتماعی اور اس رات جا کر کے زیارت کی تھی قبرستان کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے زیارت کی تھی، مان لیتے ہیں، تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان کی 15 تاریخ کو جا کے زیارت کرتے تھے؟ جو بقی ہے، ہمارے نبی کا جو گھر تھا کتنا دور ہے وہاں سے؟ آپ کے گھر کے بغل ہی میں بقی قبرستان ہے، آپ ہمیشہ جایا کرتے تھے، کبھی دن میں جاتے تھے، کبھی رات میں جایا کرتے تھے، کبھی دن میں کبھی رات میں جایا کرتے تھے۔ یہ تو نہیں کہ آپ شعبان کی 15ویں تاریخ کی وجہ سے آپ اس رات زیارت کرنے کے لیے گئے، اور راتوں کو آپ جایا کرتے تھے اور دنوں کو جایا کرتے تھے۔ یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے کہ آپ نے اس دن اس رات زیارت کی اور وہ شعبان کی 15 تاریخ یہی ہے، اس کے تعلق سے کہا گیا، علماء نے بیان کیا
ورنہ آپ کا معمول تھا کہ بقیع قبرستان کی زیارت کے لیے آپ جایا کرتے تھے. آپ نے کوئی دن کوئی رات خاص نہیں کیا تھا کہ آپ اسی رات جا کر کے زیارت کیا کرتے. جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا، کبھی رات کے آخری پہر میں، کبھی آدھی رات میں، کبھی شروع میں، کبھی دن میں، جب آپ کو موقع ملتا تھا قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے آپ جایا کرتے تھے. اور آپ کی حدیث ہے قبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، اس لیے آپ جایا کرتے تھے. اس وجہ سے نہیں گئے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ اور پھر ایک مرتبہ کے واقعہ، ورنہ اور دنوں میں اور مہینوں میں تو آپ دیگر راتوں کو جایا کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قبرستان کی زیارت کرنا مسنون ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کا معمول تھا کہ آپ شعبان ہو یا اور مہینہ، ہر مہینے آپ جا کر کے قبرستان کی، بقیع قبرستان کی آپ زیارت کیا کرتے تھے. لہذا اس کو مسنون کہنا کہ آپ نے اس دن کیا تھا اس رات، لہذا مسنون ہے یا غلط ہے یہ، کیونکہ آپ نے شعبان کی 15ویں رات کی مناسبت سے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی، آپ جایا کرتے تھے، اس لیے آپ گئے. اور یہ اس رات شعبان کی 15ویں رات تھی جیسے اور راتیں ہوا کرتی ہیں، لہذا اس رات جب قبرستان کی زیارت کرنا یہ میرے بھائیو دین کے اندر بدعت ہے. علماء نے اس کو بدعت قرار دیا کہ جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو اس رات کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ اتنا اہتمام شب قدر کبھی نہیں ہوتا ہے. شب قدر گزر جاتی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، کوئی جاگنے والا مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، آپ دیکھیے عصر کے بعد اگر آپ اپنے گھر سے کہیں جانا ہے آپ کو، اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کہیں نہیں چلے گئے، سورج ڈوبنے کے بعد اگر آپ کو جانا ہو تو آپ اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتے. اتنا رش ہو جاتا ہے، اتنی بھیڑ، باقاعدہ پولیس کا بندوبست کیا جاتا ہے، اتنا ٹریفک جام ہو جاتا ہے راستہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو کہ اگر آپ کو اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا ہو یا اس شہر کے آخری کونے پر دوسری جگہ جانا ہو تو آپ صحیح سلامت نہیں پہنچ سکتے. اتنی زیادہ بھیڑ جاتی ہے ان شہروں میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے. لیکن رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، شب قدر گزر جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ مسجدیں خالی، کوئی قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، رات جاگنے کا اہتمام نہیں کرتا، لیکن شب برات کرنے کا، جاگنے کا اہتمام زیادہ. کیونکہ شیطان نے لوگوں کو سبق سکھا دیا ہے کہ اگر آپ ایک رات جاگ گئے تو آپ کی مغفرت ہوگی، خلاص آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. الٹا سبق پڑھا دیا ابلیس اور شیطان نے کہ بدعت کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے، شرک اور خرافات کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھتا ہے کہ اگر آپ ایک رات جاگ گئے خلاص آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث سے بھی جو شعبان کی 15ویں رات کے تعلق سے ہے، اس حدیث سے رات کے جاگنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. جو حدیث کون سی؟ کہ اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال پر مطلع ہو کر کے مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ نہیں کہا گیا جو رات جاگ رہا ہوگا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. شب قدر جاگنے کی فضیلت ہے، دعا کرنے کی فضیلت ہے، انسان جاگے اس رات، لیکن یہاں پر جاگنے کا ذکر نہیں کیا گیا. اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے کوئی جاگ رہا ہو، چاہے کوئی سو رہا ہو، چاہے کوئی سفر میں ہو، چاہے کوئی کام میں ہو یا کسی چیز میں مصروف ہو. وہ ایسا نہیں کہا گیا کہ جو انسان جاگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. کسی رات کی فضیلت ثابت ہونے سے یا کسی دن کی فضیلت ثابت ہونے سے اس دن عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا. عبادت کرنے کے لیے اس کی دلیل چاہیے. ہمارے نبی نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا مشرک اور کینہ پرور کے سوا. تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگتے تھے؟ نہیں، کبھی آپ نے اس رات کو جاگنے کا اہتمام نہیں کیا. جیسے اور راتیں گزر جاتی تھی ایسے رات بھی گزر جاتی تھی. تو کسی رات یا دن کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات یا اس دن عبادت کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے الگ سے دلیل نہ ہو. جمعہ کا دن بہت افضل دن ہے. جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، حضرت آدم کی ولادت ہوئی، جنت میں داخل ہوئے، جنت سے نکالے بھی گئے، اسی دن آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی. بڑی فضیلتیں ہیں جمعہ کے دن کی. لیکن کیا جمعہ کے دن کوئی ایسی عبادت کرنا جو ہمارے نبی نے نہ کیا ہو کیا ہمارے لیے کرنا جائز ہوگا؟ ہم یہ کہیں کہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، بڑی اہمیت کا دن ہے، لاؤ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، گھر کے اندر 10 رکعت نماز پڑھتے ہیں، انسان اپنا معمول بنا لے، یا مسجد ہی کے اندر انسان جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، چلو جمعہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد سب لوگ جماعت کے ساتھ 10 رکعت، 2 رکعت، 5 رکعت نماز پڑھتے ہیں.
اگر کوئی ایسا کرے اور کہے کہ جمعہ کا دن بڑا افضل دن ہے، افضل دن ہونے کے ناطے سے ہم عبادت کرتے ہیں، تو کیا اس کا عمل جائز ہوگا؟ اس کا عمل جائز نہیں ہوگا۔ جس نبی نے جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی، اس نبی نے جمعہ کے دن جو عمل کیا وہی عمل کرنا ہمارے لیے مسنون ہوگا، باقی عمل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ جمعہ کا دن افضل دن ہے، آپ صرف جمعہ کا دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک آدمی کے بہت افضل دن ہے، لائے جمعہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، نہیں جائز ہوگا۔ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ جمعہ کے دن روزے رکھنے سے۔ ہاں، اگر انسان جمعرات کو روزہ رکھتا ہے جمعہ کو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن صرف جمعہ کا روزہ رکھنا انسان کے لیے جائز نہیں، منع کیا گیا شریعت کے اندر۔ ایک انسان کہے کہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے لہذا ہم روزہ رکھیں گے، زیادہ ثواب ملے گا، کیا اس کا کہنا صحیح ہوگا؟ نہیں، اس کا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اور شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں لوگ رات بھر جاگتے دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں کہ کسی رات کو جاگنا، دن رات بھر جاگنا اور صبح میں روزہ رکھنا، آپ نے اس کو حرام قرار دیا، جائز نہیں ہے یہ، الا یہ کہ رمضان کا مہینہ ہو۔ رمضان میں انسان رات جاگتا ہے، شب قدر اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ رمضان کی خصوصیت ہے پورا مہینہ روزہ رکھنا، رمضان کی خصوصیت ہے انسان رمضان کی راتوں میں شب قدر جاگتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، یہ خصوصیت رمضان کی ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں انسان رات بھر جاگے اور دن میں جا کر کے روزہ رکھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، جائز نہیں ہے یہ ہمارے لیے۔ لوگ رات کو جاگتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شب برات جمعرات کو ہوتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس دن روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شب برات کا روزہ یا شعبان کا ایک روزہ، ہمارے یہ چیز مشہور ہے کہ ایک روزہ لوگ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے میرے بھائیو۔ ایک روزہ رکھنا، شب برات کے نام پر ایک روزہ رکھنا حرام ہے، یہ بدعت ہے، دین کے اندر نئی چیز ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ صرف آپ ایک روزہ رکھتے تھے جیسا کہ لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں۔ تو یہ شب برات کے نام پر جو ایک دن کا روزہ ہوتا ہے، یا شب برات کی رات کو جا کر کے لوگ جو قبرستان کی اجتماعی زیارت کرتے ہیں، یہ سراسر دین کے اندر بدعت ہے، ناجائز ہے۔ آئے گا مہینہ، یہ شب برات آئے گی، آپ دیکھیے گا واٹس ایپ پر، فیس بک پر قبریں کی تصویریں نشر کی جائیں گی، لوگ پھول مالائیں لے کر کے جاتی ہیں عورتیں، پورے گھر کے لوگ رات بھر پوری قبرستان میں گزارتے ہیں، پوری رات قبرستان میں گزاریں گے۔ عورتیں کھانا لے کر کے جاتی ہیں، وہاں جا کر کے کھانا بھی کھاتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی روحوں کا انتظار بھی کرتی ہیں کہ ہمارے شوہروں کی روحیں آتی ہیں، کھانا بھی کھاتی ہیں، اور اس طریقے سے پوری رات جا کر کے قبرستان میں گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قبرستان کے اندر باقاعدہ پھولیں اور گلدستے پھول کے باقاعدہ قبرستانوں کے اوپر چڑھائی جاتی ہے۔ یہ وہی کام کرتا ہے ایک مسلمان دین کے نام پر، جو ایک غیر مسلم کرتا ہے، جو اپنی قبر پر جا کر کے مالائیں چڑھاتا ہے پھولوں کی، وہی کام آج کا ایک مسلمان کرتا ہے۔ یہ سراسر ان کی جو تقلید ہے اور ان کی نقالی ہے، غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اور وہی دین کے اندر بدعت بھی ہے، ناجائز اور حرام بھی ہے کہ آپ پوری رات جا کر کے قبرستان کی زیارت کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو گئے قبرستان کی زیارت کر کے واپس چلے آئے، پورے گھر والوں کو لے کر نہیں گئے، پوری بیویوں کو لے کر کے نہیں گیا، آپ اکیلے گئے اور زیارت کر کے واپس چلے آئے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے بطور خاص کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اس لیے جا کر کے زیارت کی، یہ تو آپ کا معمول تھا، یہ تو آپ گئے اور اس رات شعبان کی رات نکل آئی، یہ وہ ہو گیا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کے کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات زیارت کرنے کے زیادہ اجر و ثواب ہے اس لیے میں جاتا ہوں زیارت کرنے۔ اگر ایسا ہوتا اپنی بیویوں کو بھی لے کر کے جاتے، لیکن آپ تنہا گئے اور قبرستان کی زیارت کر کے آپ واپس چلے آئے۔ ہمارے یہاں پورے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھے مرد سب لوگ، پورا گھر انسان چھوڑ دیتا ہے، پوری رات انسان جا کر کے قبرستان کے اندر گزارتا ہے، وہاں رات بھر رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین پڑھتا ہے، اور وہاں پر پھول بھی برساتا ہے قبر کے اوپر، اور وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور اس طریقے دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں کھانا لے کر کے جاتے ہیں عورتیں باقاعدہ، اور خاص طور سے عورتیں جو بیوہ ہوتی ہیں، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ آج یہ شب برات کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو شوہر ہیں جن کی وفات ہوگی ان کی روحیں واپس آتی ہیں، اس لیے اس رات کو مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی ہے، اور یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہروں کی روحیں واپس آتی ہیں۔ یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے مر جانے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ آواگمن کا، تناسخ ارواح کا،
کہ جب ان کے ہاں انسان کی وفات ہو جاتی ہے ان کی روحیں دوبارہ جنم لیتی ہیں۔ اگر اچھا انسان ہے، پن کیا، نیکی اس نے کیا تھا تو انسان کی کا جنم لے لیتی ہے روح، اور اگر وہ برا انسان تھا تو کسی جانور کی، سانپ اور بچھو کی کا جنم لے لیتی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ غیر مسلموں کا۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اور حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو علین کے اندر رہتی ہے، یا سجین کے اندر رہتی ہے، یا جنت کے بالا خانوں میں رہتی ہے، چڑیوں کے پیٹوں کے اندر رہتی ہے، یا اس طریقے جو بچے ہوتے ہیں ان کی روحیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ اللہ کا صاف فرمان ہے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک بیچ میں ایک دیوار حائل ہے۔ وہ دیوار کب پھٹے گی؟ وہ دیوار پھٹے گی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، تب وہ دیوار پھٹے گی، تب اس کے بعد لوگ اپنی روحوں سے نکلیں گے، ورنہ کسی قبروں سے نکلیں گے، ورنہ کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بندہ، وہ شخص جس کی روح اس کی قبر سے نکلے گی یا جو اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، وہ میں ہوں گا۔ سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لہذا کسی کی روح دنیا کے اندر واپس نہیں آتی ہے، نہ کسی مسلمان کی، نہ کسی کافر کی، نہ کسی نبی کی۔ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ بھی بدعقیدگی پھیلا رکھی ہے کہ کوئی پیر صاحب تھے، کوئی صوفی بزرگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ نکال دیا، اور اس طریقے سے وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے قبر کی زیارت کرنے والے، ان تمام لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارے نبی کے ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ یہ سب بے سروپا کی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں، غلط باتیں۔ ہمارے نبی کا کبھی ہاتھ قبر سے باہر نہیں نکلا، نہ صحابہ کے لیے نکلا۔ کب کا واقعہ، بہت بعد کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی بزرگ تھے، میرے ذہن سے اس بزرگ یا اس صوفی کا نام نکل گیا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر آیا، اور اس طریقے سے انہوں نے مصافحہ کیا، اور تمام لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر مصافحہ کیا۔ نبی کا ہاتھ ابو بکر کے لیے نہیں نکلا، عمر کے لیے نہیں نکلا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کے لیے نہیں نکلا، اور ان کے لیے اللہ کے رسول کا ہاتھ نکل آیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا اور ان کے ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ یہ سب بدعقیدگی ہے جو باقاعدہ عقیدت کے نام پر لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کی روح دوبارہ دنیا کے اندر واپس نہیں آتی۔ یہ بدعقیدگی کفار و مشرکین کی ہے۔ ہندوؤں کی یہ بدعقیدگی ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ تناسخ ارواح کا، آواگمن کا، کہ انسان کا مرنے کے بعد اس کی روحیں دنیا کے اندر واپس آتی۔ لہٰذا یہ شب برات کے نام پر جو ہمارے ہاں رات بھر جاگنے کے اہتمام، قرآن پڑھنے کے اہتمام، اور اس طریقے سے صدقہ و خیرات کا اہتمام، اور ایسے ہی دن میں روزہ رکھنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، یا چراغاں کرنے کا مسجدوں کو اور گھروں کو جو کیا نام ہے چراغاں کرنا، اور اس طریقے سے قمقمے لگانا، یہ جو ساری چیزیں کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بے بنیاد ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں۔ سنت سے اور حدیث سے ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بدعتیں معمولی نہیں ہیں، کوئی بدعت معمولی نہیں ہوتی۔ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ معمولی چیز ہے۔ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، بھئی اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں کہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے، برکت کا دن ہے، نبی کی سنت ہے، یہ بدعت ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی اگر آپ کا معمول ہے کہ آپ ہر دن صدقات و خیرات کرتے ہیں، آپ کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ہے، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے، اجر زیادہ ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا، نبی کی سنت ہے، ہم کو صدقات و خیرات کرنا چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ ساری چیزیں بدعت کہلائیں گی، یہ سنت نہیں کہلائے گی، یہ بدعت ہوگی ایسا عمل کرنا، اس لیے کہ ہمارا نبی ثابت نہیں ہے یہ۔ لیکن ایک انسان کی عادت ہے، کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کرے وہ جو ہے وہ عمل کر لے، دے دے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، زیادہ اجر زیادہ ثواب ملے گا، اس نیت سے اگر کوئی دیتا ہے تو ایسا کرنا ہی بدعت کہلائے گا۔ لہذا انسان بدعت سے توبہ کرے۔ جو فضیلت تھی اس مہینے کی، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا، وہ فضیلت لوگوں نے بھلا دیا اور نئی چیزیں لا کر کے دین کے اندر داخل کر دی۔ ایک دن کا روزہ رکھیں گے، شب برات منائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں ہمارے معاشرے، ہمارے ملک کے اندر کی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بدعات کے زمرے کے اندر آتی ہیں، خرافات ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سنت کافی ہے، ہم کو بدعات کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان سنت ہی پر عمل نہیں کر پاتا ہے اور بدعات کے پیچھے پڑا ہوا ہے،
کیوں بدعت کے پیچھے پڑا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ سنت تو چھوٹی سی چیز ہے، چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بدعت نہیں چھوڑ سکتا وہ سمجھتا ہے کہ بدعت پر عمل کرنے سے ہم کو بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے بدعت یہ عمل کرنے سے۔ اسی لیے جو ابلیس ہوتا ہے بدعت سے زیادہ خوش ہوتا ہے، نافرمانی زیادہ خوش نہیں ہوتا وہ۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا یا ایک انسان جھوٹ بولتا اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا وہ، کس سے خوش ہوتا؟ بدعت سے خوش ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بدعتی بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ ایک انسان شراب پیتا ثواب سمجھ کے نہیں کرتا ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ثواب سمجھ کر کے نماز نہیں چھوڑتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ میں غلطی پر ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن بدعت کرنے والا اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، اجر سمجھتا ہے۔ اس لیے بدعتی سے ابلیس زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کسی چیز کو ثواب سمجھ کے کرے گا اس سے توبہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کبھی نماز سے توبہ کریں گے کہ میں آج کے بعد نماز نہیں پڑھوں گا؟ کیا قرآن پڑھنے والا کبھی توبہ کرے گا کہ آج کے بعد قرآن نہیں پڑھوں گا میں؟ کیا ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی توبہ کرے گا کہ آج کے بعد میں باپ کی خدمت نہیں کروں گا؟ حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا کیا کبھی کرے گا؟ توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ مطلوب ہے، وہ کرنا ہے اس کو۔ ایسی بدعت کو ثواب سمجھ کے انسان کرتا ہے، اور جو انسان ثواب سمجھ کے کرے گا تو ظاہر بات ہے کبھی اسے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے بہت کم ایسے لوگوں کو توفیق ملتی ہے، خاص طور سے جو بدعت کے داعی ہوتے ہیں، بدعت کے مبلغ ہوتے ہیں، بدعت کے لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان ہے جس کو زیادہ علم نہیں ہے، آپ اسے بتا دیں گے وہ توبہ کر لے گا، وہ آ جائے گا، سنت کی راہ کو اپنا لے گا۔ لیکن ان کے جو علماء ہوتے ہیں یا جو بدعت کے داعی ہوتے ہیں، آپ انہیں بہت کم دیکھیں گے ان میں سے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو، کیونکہ وہ لوگوں کے درمیان اسی نام پر پھیلاتے ہیں کہ ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، اور جب ثواب اجر کا کام ہے تو ظاہر بات ہے کبھی انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لیے کسی بدعت کو آپ معمولی نہ سمجھے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ ہم کہتے ہیں چھوٹی بدعت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو معمولی بدعت نہیں ہے۔ کسی بدعت کو معمولی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کسی بدعت کو آپ معمولی سمجھیں گے تو اس بدعت کو آپ نہیں چھوڑ پائیں گے، کہیں کہ معمولی ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، کر لیتے ہیں، تو یہ انسان کے ذہن میں اگر بات آ گئی تو کبھی بدعت کو نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ہی کسی سنت کو بھی انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ نے سنت کو معمولی سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے کہ معمولی سنت ہے، کیا جو ہے نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انسان اگر یہ سوچے گا تو سنت پر عمل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے نہ کسی بدعت کو معمولی سمجھنا ہے، نہ کسی سنت کو معمولی سمجھنا ہے۔ سنت کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے۔ جب نبی کی ذات سے تعلق ہے، جس ذات کا اتنا اونچا مقام مرتبہ ہے، تو سنت کی اہمیت آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، اس سنت کا مقام آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے اگر سنت کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اور بدعت یہ گمراہی ہے۔ بدعت کس کی ہوتی ہے؟ گناہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو چاہے وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ جس کی آپ نافرمانی کرتے ہیں وہ سب سے بڑی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی۔ آپ اس ذات کی نافرمانی کرتے ہیں، اگرچہ آپ اسے معمولی کیوں نہ سمجھتے ہوں، لیکن جس ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ اس لیے ہر گناہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے، ہر بدعت بڑی بدعت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، اسی بنیاد پر کہ اس میں بدعت کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ بدعت وہ عمل ہے، وہ کیا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ کس کی نافرمانی ہو رہی، کس ذات کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، کس ذات کی بات کو آپ ٹھکرا رہے ہیں۔ ایک عام انسان اگر آپ کو کوئی بات کہے آپ اس کو ٹھکرا دیں، لیکن آپ کے ماں باپ کوئی بات کہیں، ملک کا سربراہ کوئی بات آپ کے سامنے کہے، اس بات کو ٹھکرا دیں، کیا دونوں کے اندر فرق نہیں ہوگا؟ یقیناً فرق ہوگا۔ بادشاہ کی بات ٹھکرانا زیادہ گناہ ہوگا، ماں باپ کی بات ٹھکرانا زیادہ گناہ ہوگا۔ ایک عام آدمی اگر کوئی آپ سے کہہ دے، آپ کا چھوٹا بھائی کوئی بات کہے یا کوئی بات کہے آپ سے، آپ جس کا مقام آپ سے نیچا ہو، عمر میں آپ سے چھوٹا ہو، وہ اگر کوئی بات کہے آپ اس کی بات کو اگر ٹھکرا دیتے ہیں، وہ بات اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس کا مقام اونچا ہے، جس کا درجہ اونچا ہے، اگر اس کی بات کو آپ رد کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بڑی بات رد کر دی۔ اس لیے بدعت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے ہے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ نماز ہی تو پڑھتے ہیں، وہ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، کیا غلط بات ہے؟
غلط ہے وہ. بدعت اسی کو کہا جاتا ہے. بدعت زنا کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے. بدعت جو ہے سود کو نہیں کہا جاتا ہے. بدعت اسی کو کہا جاتا ہے کہ دین کے نام پر جو چیز ایجاد کی جائے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کا تعلق دنیا سے نہیں دین سے ہوتا ہے. قرآن پڑھنا وہی تو بدعت ہو جائے گا. ہمارے نبی نہیں کیا تبھی تو بدعت ہے یہ. آپ کہیں قرآن پڑھنا اچھی بات ہے, روزہ رکھنا اچھی بات ہے, کیا ہم نے غلط کام کیا؟ اگر یہ اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں تو نبی نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ نبی اور صحابہ سے بڑھ کے متقی پرہیزگار ہیں؟ کیا آپ ان سے زیادہ اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ آپ خیر کے متلاشی ہیں؟ انہوں نے کیوں آخر نہیں کیوں کہ نہیں کیا؟ آپ گویا کہ ایسی بات کر رہے ہیں جو نبی نے نہیں کیا, اور جو نبی نے نہ کیا وہ خیر نہیں ہو سکتا, وہ بھلائی نہیں ہو سکتی, وہ شر ہی شر ہوگا جو نبی نے نہیں کیا. لہذا آپ جو ہے جو بدعت ہوتی ہے اس کا تعلق ہی دین سے ہوتا ہے. یہ کہہ کر کے کہ بھئی انہوں نے روزہ رکھا کیا غلط بات ہے, انہوں نے قرآن جا کر کے پڑھا کیا بات ہے, یہی تو بدعت ہوگا. بدعت یہ زناکاری کا نام نہیں ہے, یہ بدعت یہ ڈاکہ ڈالنے کا نام نہیں ہے, یہ بدعت ہے دین کے نام پر جو لوگوں کے اندر پھیلایا جائے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. کہ آپ نے ایسا عمل کیا جو نبی نے نہیں کیا. آپ قرآن پڑھیے, آپ قرآن پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ آپ قرآن پڑھیے. ہمارے نبی نے قبرستان میں قرآن پڑھنے سے منع کیا. قبرستان میں جا کر کے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں قبرستان ہے, کیا اذان وہاں دینا جائز ہے؟ اذان کیا غلط چیز ہے اذان؟ کوئی آدمی جا کر قبرستان میں اذان دے اور کہ بھی اذان میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کے رسول کی رسالت کی وحدہ کی گواہی ہے, ہم گواہی دیتے اقرار کرتے ہیں اور بڑے اچھے الفاظ ہیں, بڑے اچھے کلمات ہیں, جا کر کے کوئی قبرستان میں اذان دے, کیا اس کا اذان دینا صحیح ہوگا؟ غلط ہوگا, نہیں جائز ہوگا انسان کا اذان دینا. اذان 5 نمازوں کے لیے ہوتی ہے, عید کی اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے, اس کے لیے انسان اذان دے. کہ بھی اذان دینا اچھی بات ہے. ہم اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہی کر رہے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ رہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے اللہ اکبر کہہ رہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. کیا اس کے اندر برائی ہے؟ ہمارے نبی نے کیوں نہیں کیا؟ عید بقرعید کے اندر آپ نے کیوں نہیں اذان دی؟ آپ کو جا کر کے اذان دے اور کہے کہ بھئی یہ تو ثواب کا کام ہے, یہ حرام ہو جائے, غلط ہو جائے گا. ہمارے نبی نے نہیں کیا, اس کا کرنا انسان کے لیے غلط ہوتا ہے. جس طریقے سے ہمارے نبی نے کیا اسی طریقے سے آپ کو کرنا. اس میں اضافہ کرنا, کمی بیشی کرنا, وہی چیز بدعت بن جاتی ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے خلاف, ہماری شریعت میں نہیں ہے, وہ عمل مردود ہوتا, اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. اس لیے سنت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک سنت فعلی جس کا کرنا آپ کے لیے سنت ہے, اور ایک سنت ترکی ہوتی ہے جس کا چھوڑنا آپ کے لیے سنت ہے. جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا آپ کے لیے سنت ہے. نبی نے شعبان کی 15ویں رات نہیں جاگی, آپ کا نہ جاگنا یہ سنت ہے. نبی نے شعبان کی 15ویں رات قبرستان کی اجتماعی زیارت نہیں کی, آپ کا نہ زیارت کرنا یہ سنت ہے. جو نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا آپ کے لیے سنت ہے. کیا آپ اس عمل کو چھوڑ دیں؟ نبی نے نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. نبی نے کیا, اس کو کیا جائے گا. تو اس طریقے سے چھوڑنا بھی سنت ہوتا ہے کہ نبی نے عمل نہیں کیا, ہم بھی نہیں کریں گے. آپ چھوڑیں گے اس نیت سے, آپ کو اجر ملے گا, آپ کو ثواب ملے گا. آپ رات سوئیں گے کیونکہ ہمارے نبی نے رات نہیں جاگی شعبان کی 15ویں رات کو, آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا نبی کی سنت کی اتباع اور پیروی میں. اور اگر رات کو آپ جاگیں گے یہ گناہ ہوگا, اس لیے کہ ہمارے نبی رات نہیں جاگے, اس رات قرآن کی تلاوت نہیں کیا قبرستان پہ جا کر کے, اس لیے اس کا کرنا انسان کے لیے حرام ہوگا. تو یہ ساری بدعات ہمارے معاشرے کے اندر کی جاتی ہے. شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کا نام دے کر کے, اور عام مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے کہ یہ بیزاری والی رات ہے جہنم سے, اس لیے اس رات عمل کرنا چاہیے. اس کے تعلق سے جو بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب بے بنیاد علماء کے فتوے موجود ہیں. لہذا اس کا کرنا انسان کے لیے بدعت ہوگا, ناجائز ہوگا. کسی رات کی فضیلت ثابت ہو جانے سے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا. عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. فضیلت ثابت ہو گئی, جمعہ کی فضیلت ثابت ہے, ٹھیک ہے, شب قدر کی فضیلت ثابت ہے. آپ ایسا عمل کریں جو عمل ہمارے نبی نے اس رات نہیں کیا, وہ عمل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے یہ سارے اعمال نہیں کیے, لہذا اس کے نام پر کرنا یہ چیز ہمارے لیے ناجائز ہوگی. تو یہ مہینہ جو روزوں کا مہینہ تھا اسے لوگوں نے بدعت کا مہینہ بنا دیا, نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے شب برات اتنی دھوم سے ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملکوں کے اندر منائی جاتی ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہے. بچے سے ہی پوچھیں گے آج شب برات ہے, آج کا روزہ ہے دن کا, سب بچہ بھی کہے گا, بوڑھے بھی کہیں گے, عورتیں بھی کہیں گی. لیکن شب قدر ہے, رمضان ہے, اور دیگر سنتیں ہیں. کیا نبی کی سنت, کیا نبی کا عمل تھا, آپ ان سے پوچھیں گے نہیں بتا سکیں گے, نہیں معلوم, کیونکہ شریعت کا علم ان کے پاس نہیں ہے, بدعات کا علم ان کے پاس ہے, جہالت ہے ان کے پاس, لا علمی ہے. لوگوں نے اسی کو شریعت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ شب کیا نام ہے شعبان کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں۔ کیا دو باتیں ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر شعبان کی 15ویں تاریخ کو مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو شرک سے بچا۔ اگر شرک کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کو برباد کر دے گا، تیری مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ شرک کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ایسے آدمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچائے، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے، شرک سے بیداری کا اعلان کرے۔ یہ مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں۔ ابھی مہینہ گزرا، رجب کا مہینہ گزرا۔ رجب کے مہینے میں بھی بہت ساری بدعات ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ رجب کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے میرے بھائیوں؟ میں نے اس سے پہلے غالباً بتایا کہ اللہ رب العالمین نے معراج کی رات میں ہمارے نبی کو 3 چیزیں دی تھی، 3 تحفے دیے تھے۔ ایک نماز کا تحفہ دیا تھا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی تھی، اور تیسری بات یہ دی تھی کہ ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے پیغام دیا اور کہا کہ تمہاری امت میں سے جو بھی اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ لیکن اگر شرک کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ من مات ولا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ پیغام ہمارے لیے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے دور رکھے، شرک نہ کرے، جو سب سے خطرناک گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے، لیکن انسان اس کا پیغام بھول کر کے بدعات اور خرافات اور شرک کے اندر ملوث ہو گیا۔ دوسرا پیغام جو دیا گیا کہ انسان اپنے دل کی صفائی کرے، دل کو پاک و صاف رکھے، دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہمارے دل کے اندر بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ انسان اپنے دل کو پاک و صاف کر لے، کیونکہ جو اپنے دل کے اندر بغض اور عداوت رکھتا ہے اس کے لیے بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور حدیث آتی ہے بخاری کی حدیث، مسلم کی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور اس بندے کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے، بغض ہے، کینہ اور کپٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وہ فرشتے کیا فرماتے ہیں، انظروا ہذین، ان دونوں کو مہلت دے دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ جب صلح ہو جائے گی تب ان کی مغفرت کی جائے گی، کیونکہ دل کی بیماری ہے یہ، اور دل کی بیماری بڑی بیماری ہوتی ہے۔ دلوں کو کینہ کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، نفاق سے، ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ یہ پیغام ہے شعبان کی 15ویں رات کا کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھے، انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ آئینہ کے مانند ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف دنیاوی نقطۂ نظر سے ہمارے دل کے اندر کوئی عداوت اور کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے تو ایسی صورت میں انسان رکھ سکتا ہے۔ جیسے انسان شرک کرنے والا ہے تو انسان ظاہر بات اسے اس کے شرک کی بنا پر محبت نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کرتا ہے وہ۔ تو یہ دینی معاملہ ہے۔ دنیاوی معاملے میں انسان اپنے کسی بھائی سے 2-3 دن سے زیادہ اس سے لا تعلقی نہیں رکھ سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اپنی گفتگو کو کاٹ نہیں سکتا ہے، یہ دنیا کے لحاظ سے۔ لیکن اگر دینی کوئی معاملہ ہے اور اس کے ساتھ تعلقات توڑنے میں اگر بھلائی ہے، اگر فائدہ ہے تب کیا جائے گا، اگر بھلائی اور فائدہ نہیں ہے تو دین کے نام پر بھی کسی سے قطع تعلق نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی سے قطع تعلق کر لیں، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ کے گاؤں میں مان لیجئے کہ بھئی جو نماز نہیں پڑھے گا اسے قطع تعلق کر لیں گے، ایسا وقت آئے گا کہ خود آپ الگ ہو جائیں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان حکمت کے ساتھ ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے۔ اگر آپ ایسے معاشرے میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں پر اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، نیک لوگ زیادہ ہیں، اگر آپ یہ عمل کریں گے کہ ایسے لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے، یا ایسے لوگ جو بدعات کرتے ہیں یا جو شرک کرتے ہیں، ان سے قطع تعلق کر لینے میں فائدہ ہے، وہ لوگ بدعات چھوڑ دیں گے، شرک چھوڑ دیں گے، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ اس معاشرے میں اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو خود تنہا رہ جائیں گے، 4 لوگ نماز پڑھتے ہیں اور گاؤں ہے 500 لوگوں کا، اور جو ہے اتنے سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، 2-4 لوگ نماز پڑھنے والے، اگر آپ ان سے بائیکاٹ کریں گے تو آپ ہی کا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ لہذا حجر کرنے میں، بائیکاٹ کرنے میں یہ دیکھا جائے گا
کہ جس سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر فائدہ ہے تو انسان بائیکاٹ کرے گا، اگر فائدہ نہ ہو، نقصان زیادہ ہو جائے تو ایسی صورت میں بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا. یہ حکمت ہوتی ہے کسی بدعتی کو یا اس طریقے شرک اور کفر کرنے والے کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا جو شریعت کے اندر حکم ہے، اس نقطے کو، اس حکمت کو ہمیشہ انسان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا. اس لیے ہمارے نبی نے مکہ کے اندر کسی کا بائیکاٹ نہیں کیا، مدینے کے اندر کیا، کیونکہ مدینے کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے جو سب کے سب دیندار، متقی، پرہیزگار، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، کہ بائیکاٹ کریں گے تب ان پر اس کا اثر ہوگا، تب نبی نے بائیکاٹ کیا. وہ صحابی کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ جو غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، ہمارے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا تھا. 50 دن تک ان سے لوگوں نے گفتگو نہیں کی. 50 دن مکمل ہو گئے، اللہ ان کی توبہ قبول کی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ پورا معاشرہ دیندار ہے، سارے نیک لوگ ہیں. یہ سارے صحابہ کرام جنگ کے اندر شریک ہوئے، یہی 3 لوگ نہیں شریک ہوئے، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان سے بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا اور 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. تو اگر انسان ایسے معاشرے میں ہے جس معاشرے کے اندر بائیکاٹ کرنے کا فائدہ ہو، تب بائیکاٹ کیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ 2-4 لوگ ہیں بائیکاٹ کرنے والے اور جو گناہ کرنے والے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بائیکاٹ کرنے کا، الٹا نقصان ہو جائے گا. اس لیے جہاں زیادہ نقصان ہو وہاں انسان چھوٹے نقصان کو برداشت کرتا ہے. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، اگر ہاتھ کے اندر زہر ہے، اگر ہاتھ نہیں کاٹے گا پورے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا. ہاتھ کاٹنا نقصان لیکن چھوٹا نقصان ہے، پورے جسم کے اندر زہر پھیلنا بڑا نقصان ہے. لہذا چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے انسان کہ ہاتھ کاٹ دو میرا، میں ہاتھ پنجے نہیں رہیں گے چلے گا، ہمارا جسم تو محفوظ رہے گا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے. اگر بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہو تب کیا جائے گا، اگر بائیکاٹ کرنے میں، قطع تعلق کرنے میں نقصان ہو تو بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا. اور آج جو ہمارے ملکوں کا ماحول وہی ہے کہ قطع تعلق کرنے میں انسان کے لیے فائدہ نہیں ہے. آپ انہی کے درمیان میں رہ کر کے ان کو دین کی دعوت دیجیے، دعوت، اور انہیں توحید سکھائیے، سنت سکھائیے، اور اس طریقے سے ان کو دین کی دعوت دیجیے آپ، اور نماز کی طرف بلائیے، سنت کی طرف بلائیے. ان سے الگ تھلگ ہو کر کے، بائیکاٹ کر کے، قطع تعلق کر کے اور اپنے سے دور کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. تو یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف رکھے، اپنے دل کو پاک رکھے. اگر دل کے اندر بغض اور عداوت ہے اپنے بھائی کے خلاف تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث، لا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، آپس میں منہ پھیر کر کے یا پیٹھ پھیر کر کے نہ جاؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. یہ نبی کی تعلیم ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے، اس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بغض اور کوئی عداوت، کوئی حسد، کوئی کینہ اور کوئی کپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت عظیم ہے نیکی میرے بھائیوں، بہت عظیم نیکی ہے یہ کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو. آئینہ کے مانند آئینہ صاف رہتا ہے، اگر وہاں ذرہ برابر دھبا ہوگا تو آئینے کے اندر نظر آ جائے گا. ایسے دل کو بھی آئینے کے مانند ہمیں صاف رکھنا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مومن ایک مومن کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے. لہذا اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. تیسرا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ سنت کی اتباع اور پیروی. اللہ کا حکم آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، فوراً اس کے اوپر عمل کرنا. تحویل قبلہ کا واقعہ اسی مہینے کے اندر پیش آیا. لوگ نمازوں کے اندر تھے، حکم پہنچتا ہے، آپ کی طرف سے اعلان کرنے والا پہنچتا ہے کہ ہمارا قبلہ بدل گیا. نمازوں کے اندر انہوں نے اپنے قبلے کو بدل لیا. یہ نہیں کہا کہ نماز مکمل کر لے، اگلی نماز سے اپنا قبلہ ہم بدل لیں گے. بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ہو رہی ہے، نبی کا حکم آتا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو قبلہ بدل گیا، ہمارا خانہ کعبہ ہو گیا. نماز کے اندر ہیں صحابہ کرام، حکم پہنچتا ہے، نماز ہی کے اندر انہوں نے اپنا پورا قبلہ بدل لیا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا. یہ ہے اصل سنت کی اتباع اور پیروی. ہمارے پاس بھی جب نبی کی تعلیم پہنچے، نبی کا حکم پہنچے، اللہ کا حکم اور اس کے نبی کا حکم پہنچے، انسان کو اس کے اوپر فوراً عمل کرنا چاہیے. اس کے لیے وقت نہیں لینا کہ بھئی اگلے دن سے کریں گے، آئندہ جمعہ سے کریں گے، رمضان سے کریں گے. دنیا بھر کے انسان آزار پیش کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتا، کیا ہمارے یہاں مولوی نہیں، کیا ہمارے یہاں علماء نہیں، ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہوتی. انسان مختلف عذر پیش کرتا ہے. اسے واضح تعلیم دی جاتی ہے، نبی کی صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے
نبی کی سنت پیش کی جاتی ہے اور انسان دوسروں کے اعمال کو پیش کر کے نبی کی سنت اور عمل کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس کو پشے پش ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کے پاس نبی کا حکم پہنچا، نماز کے اندر انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا، رخ بدل لیا۔ شراب پی رہے ہیں، نبی کا حکم آتا ہے، انہوں نے شراب کی بوتلیں توڑ دی، جن کے منہ کے اندر پیٹ کے اندر شراب چلی گئی تھی، انگلیاں ڈال کر کے انہوں نے شراب کو باہر کر دیا، حالانکہ انہوں نے حرام چیز نہیں پیا تھا، حلال چیز پیا تھا۔ شراب حلال تھی تب پیا تھا انہوں نے، حرام ہونے کے بعد نہیں پیا تھا، لیکن حرام ہو گئی یہ بھی گواہ نہیں کیا کہ حرام ہو جانے کے بعد ایک حلال چیز ہمارے پیٹ کے اندر رہے۔ انگلی سے کئی انگلیاں ڈال کر کے منہ کے اندر انہوں نے قے کر دیا۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے کہ نبی کے تعلق سے جو بھی حدیث پہنچے، دین کے تعلق جو بھی ہمیں بات ملے، اس بات کو ہمیں لے لینا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر رکھے، اللہ ہم کو شرک سے محفوظ رکھے، بدعات سے محفوظ رکھے، اور جو ہے نبی کی سنتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم و دائم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو وفات آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔